بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں اور بنا رکھا ہے ڈال انہوں نے اپنی قسموں کو، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، بے شک یہ بہت برے کرتوت کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، یعنی وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما محسوس ہوں گے، اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی بات سنیں گے۔ در حقیقت وہ بیکار لکڑیاں ہیں، ان کے لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں، گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے، یہی حقیقی دشمن ہے، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 4 تک کا ترجمہ۔ تفسیر کے مطابق بتایا جا رہا ہے منافق نفق سے ماخوذ ہے جس کا معنی سرخ رنگ ہے، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ اور دوسرے کا نام قاصہ ہے۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے جب کوئی شکاری اسے اس کا تعاقب کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر دوسری جانب سے اس کا کوئی تعاقب کرتا ہے تو پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے بل کی ایک طرف کا نام نافقہ ہے، اس سے منافق ماخوذ ہے۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک کفر جو اس کے دل میں ہے، دوسرا ایمان جو اس کی زبان پر ہے۔ اگر کفر سے اسے کوئی کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور اگر اسلام کے باعث اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو فوراً اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو دو ہی قسم کے لوگ تھے، کافر اور مومن۔ منافقین کا وہاں کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ وہاں ظاہری غلبہ کفار کو حاصل تھا۔ اسلام لانا تو اپنے آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دینے کے مترادف تھا۔ کسی کو کیا بڑی تھی کہ ایسا دین قبول کر کے اپنے آپ کو گناہ گوں اذیتوں اور رسوائیوں کا ہدف بنا لے، جس دین پر اس کا ایمان نہیں۔ اس وقت تو صرف وہی مردان وفا کیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے زمرے میں ہیں، آپ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے جو سچے دل سے اسلام کی اس طاقت کو تسلیم کرتے تھے، اور اس کے لیے ہر قسم کے مصائب و آلام کو بخوشی برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ طیبہ کے حالات بڑے مختلف تھے۔ یہاں اوس و خزرج کے بیشتر افراد کے مشرف با اسلام ہونے اور مہاجرین کے وہاں اکٹھے ہو جانے کے بعد اسلام ایک عظیم قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ ادنا سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس کے مستقبل کے بارے میں حسن و ظن سے کام لے سکتا تھا، اس لیے ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جن کے دل میں تو کفر کا کھوٹ تھا، لیکن اپنی مصلحت بینی کے باعث وہ بظاہر اسلام سے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے تھے، تاکہ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو تو وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار بنے۔ باوجود ہزار کوشش کے دل کا کفر کسی نہ کسی شکل میں ان کی زبان پر آ ہی جاتا تھا، اور ان کے نفاق کا پردہ فاش ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اے حبیب، یہ منافق ہیں، جب تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ زبان سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ بتا دیا کہ مشہور آپ کی رسالت تو سچ ہے، لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے کیونکہ ان کے دل اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ نمبر 2، جھوٹا شخص جانتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے وہ ضرورت بلا ضرورت قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہی حالت ان منافقین کی بھی تھی، ہر بات پر قسمیں اٹھانے اور اپنے آپ کو پکے اور سچے مومن ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس کی آڑ میں وہ طرح طرح کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ان سے وہی سلوک روا رکھیں جو اہل ایمان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اور ان کے مال اور جان کی حفاظت بھی
کی جائے، مال غنیمت سے انہیں حصہ بھی ملتا رہے اور کہیں طرح ان کی نافرمانیاں کی جائیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان سے اس بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اسلام سے یہ کہہ کر متنفر کرتے ہیں کہ ہم تو خود بڑے شوق سے اس دین میں شامل ہوئے تھے، کئی سال گزر چکے، ہمیں تو آج تک اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ملی اور نہ ہی نظر آئی ہے، ہم تو خود بڑے دل برداشتہ ہیں، خبردار تم اس جال میں نہ پھنس جانا۔ اس طرح ان قسموں کی آڑ میں وہ شکار کھیلا کرتے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے تو وہ ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی برادری میں شامل کر کے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کفر کرنے لگتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان سے حق پذیرائی کی استعداد چھین لی اور ان کے دل کی وہ آنکھ ہی اندھی کر دی جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھ کر پہچان سکتی ہے۔ بے شک دیدہ حق شناس اللہ تعالیٰ کے گراں بہا نعمت ہے اور اس کی یہ سنت ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں ان سے وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ آیت کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے دلوں پر پہلے ہی مہر لگا دی گئی تھی اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، کفر سے چمٹے رہتے ہیں، بلکہ مدعا یہ ہے کہ انہیں حق قبول کرنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی، لیکن جب وہ جان بوجھ کر حق سے روگردانی کرتے ہیں تو انہیں اس صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق عبداللہ ابن ابی جد بن قیس اور معتب بن کشیر شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے، نگاہیں ان کے چہروں پر جم کر رہ جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کے باتونی اور چرب زبان بھی تھے۔ ان کی گفتگو سن کر انسان آشاش کر اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جسموں کو دیکھا جائے تو بڑے دلکش معلوم ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سنی جائے تو اس میں بڑی جاذبیت اور اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جمالی خربوزے ہیں، باہر سے خوبصورت اندر سے پھیکے۔ اسلامی کمالات تو کجا، ان میں تو انسانی خوبیوں کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے ان کو خشبٌ مسندۃ سے تشبیہ دے کر ان کی لغویت کو عیاں کر دیا۔ خشب کا معنی لکڑی، مسندۃ کا معنی جسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ جب تک لکڑی کارآمد ہوتی ہے اس سے شہتیر، کڑی یا کواڑ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، صرف بیکار لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ آگ جلانے کے کام ہی آ سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی چند آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔